صحت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے حلقہ PK-115 کے تمام ہسپتالوں اور BHUs میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ گاؤں نیو گرا خان میں سام کے کاٹنے پر ویکسین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے 2 بچوں کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ اس سے قبل میں نے بطور ممبر صوبائی اسمبلی DG ہیلتھ اور متعلقہ DHO کے ساتھ اس ویکسین سمیت دیگر ضروری ادویات کے سلسلے میں بار بار رابطہ کیا، لیکن مجھے حقائق کے برعکس جواب ملا، جس کا ثبوت مذکورہ دلخراش واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس کے اوپر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ اب تقریباً 10-12 سال ہونے کو ہیں تحریک انصاف کی اس صوبے میں حکومت ہے، اور جو صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ صوبے کے انڈر آتا ہے۔ اس کے معاملات کو صوبے نے دیکھنا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ صحت کی سہولیات بہتر ہوتی، وہ ابتر ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، PK-115 تحصیل کلاچی میں ایک ہی ہاسپٹل ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر تحصیل کلاچی میں، اسی طرح سے درابن میں ہے، درازندہ میں ہے، لیکن جو تحصیل کلاچی کا ہاسپٹل ہے جناب اسپیکر، وہ آپ اگر ادھر دیکھ لیں، اس میں سارے کا سارا عملہ DI خان سے بھرتی ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ہمارے CM صاحب کا ضلع ہے۔ وہ 100 کلومیٹر دور سے لوگ یہاں پہ کیسے آئیں گے ڈیوٹی کرنے، اور وہ جب ڈیوٹی کرنے نہیں آتے، ظاہر ہے اس کا نقصان جو ہے وہ وہاں پہ جانے والے مریضوں کو ہوتا ہے۔ وہاں پہ نہ تو ایکس رے مشین کام کرتی ہے، نہ وہاں پہ دوائیاں ہیں، اور نہ ہی وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، اور اگر کوئی ایک پیناڈول کی یا کوئی گولی مل بھی جاتی ہے، وہاں پہ یہ جو چھوٹا عملہ ہوتا ہے، نرسز بھی نہیں ہوتی، یہ چوکیدار وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو وہاں پہ چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی اس پچھلے 1-2 مہینوں میں تقریباً لوگ سٹی DI خان کے لوگ وہاں پہ بھرتی کیے گئے ہیں، جنہوں نے آج تک ہاسپٹل کا منہ نہیں دیکھا، اور وہ وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، اس چیز کے اوپر کائنڈلی توجہ دیں۔ صحت اور تعلیم ایسے 2 شعبے ہیں جس کو ہمیں سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی سیاسی مفادات کی خاطر ان کو فقدان کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے۔ یہی حال ہمارے تمام BHUs کا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہی حال تمام ہمارے جو حلقے کے BHUs ہیں ان کا ہے۔ نہ وہاں پہ عملہ جاتا ہے، آپ وہاں سے ریکارڈ طلب کر لیں، اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کی دوائی موجود ہے۔ درابن تحصیل میری، چونکہ حلقے میں 3.5 تحصیلیں آتی ہیں، تو کلاچی ہے، درابن ہے، درازندہ ہے، آپ کسی BHU کا پتہ کر لیں، کسی RHC کا پتہ کر لیں، وہاں پہ کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا کر لیں، اگر کوئی ایک بھی فنکشنل ہو تو آپ مجھے ڈپارٹمنٹ آ کے بتائے کہ بھئی فلاں BHU جو ہے وہ فنکشنل ہے۔ وہاں پہ اس دن بھی میں نے بتایا کہ ہماری اکثر اوقات وہاں پہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہوگا شاید اس صوبے میں۔ وہ کیونکہ جو زچہ بچہ کے کیسز ہوتے ہیں، وہ جب DI خان آتے ہیں سٹی اتنا دور وہاں سے، تو اکثر اوقات کی یا راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو سیریس یا پیچیدہ کیسز ہوتے ہیں زچہ بچہ کے، یا تو پھر وہاں پہ ان کو وہ اللہ کے آسرے پہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، 10-12 سال ہونے کو ہیں PTI کی حکومت ہے، یہاں پہ صحت کی بہتری کے لیے آپ نے نعرے لگائے، صحت کارڈ کے اجراء کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم نے یہ اچھا اقدام اٹھایا، نو ڈاؤٹ اچھا اقدام ہے، اس پہ 26 ارب روپیہ بھی آپ نے مختص کیے ہیں، لیکن صحت کارڈ وہ کارڈ ہے کہ آپ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر 2 نمبری ہو رہی ہے ہاسپٹلز میں تو وہ صحت کارڈ کے نام پہ ہو رہی ہے۔ وہ مریض جن کے نام کے اوپر پیسے کاٹے جاتے ہیں، چونکہ سادہ لو مریض ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے کاٹے جا چکے ہیں، ان کو باہر سے دوائیاں لینے کا کہا جاتا ہے۔ ایک آرتھوپیڈک ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو بھی آپریشن کرانے جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوائیاں بھی، ایون کہ جو آپریشن کے آلات ہیں یا جو راڈز ہیں یا جو ڈلتے ہیں ٹانگوں میں یا جس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ باہر سے لے کر آئیں، اور ان کے صحت کارڈ سے اس مد میں پیسے ڈیڈکٹ کر لیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہاں پہ جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ری فنڈ کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کسی بھی مریض کو اس کے پیسے ری فنڈ نہیں کیے۔ تو جناب اسپیکر، یہ صحت کارڈ ایک کرپشن کا ایک جو ہے نا آسان ذریعہ بنا ہوا ہے بہت سے ڈاکٹرز کے لیے اور ہمارے ہاسپٹل کے عملے کے لیے۔ تو خدارہ صحت اور تعلیم ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحت جیسی بنیادی سہولت اگر نہیں ہوگی، اگر وہ بھی سیاست کی بھیڑ چڑھے گی، تو اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا دیں گے؟ میں نے اس دن ایک واقعہ سنایا، میں ایک دن اپنے ٹراما سینٹر میں گیا DI خان کے،
جو کہ ہمارے سی ایم صاحب کے گھر کے بالکل سامنے واقع ہے، اور اس ٹراما سینٹر میں جو ایک دن کا انفلو تھا وہ تھا 1132 مریض. جناب اسپیکر، 1132 مریض اس ایک ٹراما سینٹر میں. ڈی آئی خان جو 20 لاکھ سے زائد آبادی کا ضلع ہے، جس کو 5 تحصیلوں اور یہاں وانا تک مریض آتے ہیں اس ٹراما سینٹر میں، اور وہاں پہ جو دن کے ایڈمیشنز تھے، کیونکہ ان میں سے کچھ سیریس مریض ہوتے ہیں، وہ 329 مریض تھے جو دن کے ایڈمیشنز تھے. تو اور وہاں پہ ٹوٹل بیڈز کتنے ہیں؟ وہ 40 ہیں. تو میں نے جب دیکھا 2 مریض پاؤں کی سائڈ پہ اور 2 سر کی سائڈ پہ، تو میں اپنے سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ آپ کے گھر کے بالکل سامنے واقع ہے یہ ٹراما سینٹر، جس میں صرف 40 بیڈز ہیں، اور وہاں پہ دن کا جو انفلو ہے وہ 1100-1200 پیشنٹس ہے. تو کیسے چلے گا وہ ٹراما سینٹر؟ وہ ظاہر ہے ڈاکٹرز بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ عملہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو خدا را صحت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ لوگ جو ہے یقین جانیں بے یار و مددگار، بے آسرا، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں. شکریہ جی. جی منسٹر صاحب.